الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المہدیین ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین الکافرین المنافقین المتکبرین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر بلندر الصلوات۔ جس بادشاہ کی آج شب ہے اسی بادشاہ کا فرمان ہے اگر تمہارے رزق میں قلت ہو، طول حیات چاہتے ہو، بیماریوں سے شفا چاہتے ہو تو ہماری ذات پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ دعائے آل محمد کا عظیم اللہ ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر میں مانگنے کے لیے آئے اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ اللہ بانیان مجلس، حاضرین مجلس، ذاکرین مجلس کے رزق معرفت میں اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ بہت بڑی دعا مل کے آمین کہنا میرا اللہ اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک قبر حسین کی زیارت نصیب نہ ہو جائے۔ ان تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لیں اور بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہ اجازت ہے اور گفتگو شروع۔ رمضان المبارک کا ماہ مبارک اپنے آخری عشرے میں داخل ہو گیا۔ یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ۔ اس مہینے کا اصل نام 70 نام مذہب اہل بیت کی کتابوں میں اس مہینے کے لکھے ہیں۔ اسے صرف رمضان کہنا گناہ ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ رمضان آیا، رمضان چلا گیا، اسے رمضان کہنا گناہ ہے مذہب اہل بیت، کیونکہ رمضان ہے اللہ کا نام۔ یہ ہے ماہ رمضان، رمضان کا مہینہ۔ 70 نام مذہب اہل بیت میں اس کے لکھے ہیں۔ شہر التوبہ، شہر المغفرہ، شہر الواسعہ، توبہ کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، وسعتوں کا مہینہ، گناہگاروں کی معافی کا مہینہ۔ 70 نام مذہب اہل بیت کی کتابوں میں لکھے ہیں۔ ایک معتبر ترین نام ہے، اسے کہا جاتا ہے سید الشہور، مہینوں کا سردار۔ مہینے باقی بھی اللہ نے بنائے لیکن اس مہینے کو سید کہا گیا۔ سید کہنے کی وجہ سے اس کی برابری کوئی مہینہ نہیں کر سکتا۔ ربیع الاول میں نبی آئے تھے، رجب میں امیر آئے تھے، شعبان میں کریم آئے تھے، لیکن رمضان کی برابری نہیں ہوئی کیونکہ اسے سید کہا گیا۔ اس کا مطلب تم نے مہینوں میں اسے سید کہہ کے بتا دیا ہے کہ سید غیر کے برابر نہیں ہوتا۔ تو میری سمجھ میں طالب علمانہ سے میری سوچ ہے، میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ جب یہ بحث ہوئی تھی کہ ساری چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں، ساری ذاتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، برابری نہیں، یہ سارے فرق یہ نہیں ہونے چاہیے، سب کو ایک جیسا ماننا چاہیے، ساری ذاتیں برابر ہوتی ہیں۔ جب ساری ذاتیں برابر ہوتی ہیں تو پھر سارے مہینے بھی برابر ہوں گے، تو لہٰذا کہہ دینا چاہیے کہ شعبان میں بھی ایک رات ایسی ہوتی ہے جس رات میں ایک نماز پڑھو تو 1000 مہینوں کی نماز سے افضل ہو جاتی ہے۔ کہتے نہیں وہ مہینہ صرف رمضان کا ہے، رمضان کے مہینے میں یہ فضیلت ہے، باقی مہینوں میں فضیلت نہیں ہے۔ شعبان بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، ربیع الاول بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ رمضان بھی اللہ کا بنایا ہے۔ رمضان میں فضیلت کیوں بڑھ گئی ہے؟ کہتے جی اس رمضان مہینے کی باقی مہینوں سے فضیلت ذرا افضل ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب کہ آپ اندر سے مان گئے ہیں کہ مہینے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تو پھر میں سوال کر سکتا ہوں اگر رمضان اور شعبان ایک جیسے نہیں ہو سکتے تو نسل مروان اور نسل عمران بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ شعبان اور رمضان ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔
نسل سفیان اور نسل عمران بھی ایک ہے. آج کی رات سے مسلمانوں نے شب قدر کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. مسجدوں میں لائٹیں جل گئی, چراغاں ہو گیا, روشنی آج آپ کو ہر مسجد میں نظر آئے گی. ساری رات نمازی مسجد میں رکیں گے. سرکار پہلے تو آپ ایک نماز کے بعد چلے جاتے تھے, آج کیوں رکے؟ کہتے جی آج ہم نے چراغا اس لیے کیا ہے, آج مسجد کی لائٹیں اس لیے بند نہیں کی کہ آج شب قدر نہ ہو. تو شب قدر میں لائٹیں جلا لیتے ہیں. کہتے جی اس رات میں قرآن آیا تھا, جس رات میں قرآن آئے تو اس رات میں چراغا ہونا چاہیے. جو قریب بیٹھو یہ میرا ساتھ ہے, جس رات میں قرآن آئے اس رات میں چراغا ہونا چاہیے. تو لہذا 19 ہو یا 21 ہو یا 23 ہو یا 25ویں ہو یا 27ویں ہو, آپ نے پوری راتیں ان مسجدوں میں لائٹیں بند نہیں کرنی, چراغا بھی ہونا ہے, روشنیاں بھی ہونی ہیں, اور آپ نے انتظار کرنا ہے کہ کہیں یہ وہ رات تو نہیں ہے جس رات میں قرآن آیا ہو. اس رات میں تم نے چراغا بھی کر لیا ہے, تم نے اس رات میں روشنیاں بھی جلا لی ہیں. پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ہم 17 ربیع الاول کو چراغا کرتے ہیں, جب ہم 13 رجب کو لائٹیں لگاتے ہیں, جب ہم 3 شعبان کو حسین کی خوشی مناتے ہیں, یہاں چپ قرآن آیا تھا, وہاں بولتے قرآن. اگر سامت کے لیے جاگا جا سکتا, اس رات کی فضیلت ہے, اس رات پہ قرآن آیا, یہی فضیلت ہے, اس کے علاوہ کوئی فضیلت نہیں. تھوڑا تھوڑا بولیے گا سر. اس رات کی ایک ہی فضیلت ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے نازل کیا اس رات پہ جو قدر والی ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں ادراک ہی نہیں کہ یہ رات کیا ہے. جو بندے آج علی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان سے میں سوال کر سکتا ہوں کہ جب رات سمجھ میں نہیں آ رہی تو ذات سمجھ میں کیسے؟ جب رات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر اس ذات کا ادراک ہونا ہے. اور میں ممبر پہ ہمیشہ سرگودا کی دھرتی میں عقیدہ پڑھتا اور عقیدہ سنتے ہیں, یہاں عقیدہ پڑھا جاتا ہے, اس لیے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں. علی کا ادراک تو ناممکن چیز ہے, ادراک علی کو چھونا ممکن نہیں. ہاں ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ خدا ہو. جس کا عقیدہ ملتا ہے وہ بے شک بولے, جس کا عقیدہ نہیں ملتا وہ چھوٹا. کوئی خدا ہونے کا دعویٰ کرے اور پھر اس کا حق بنتا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں نے علی کو سمجھ لیا. نوکروں کا ادراک نہیں ہوا. ہم باتیں کرتے ہیں تو ہم غالی ہو جاتے ہیں, ہم فضائل علی پڑھتے ہیں تو ہم ایجنٹ ہو جاتے ہیں. ہم کریں تو کریں کیا, ہمارے ساتھ کسی جگہ پہ بیٹھ جائیں, میری جان جگہ آپ کو منتخب کر دیں, ہم آ جاتے ہیں. بیٹھ کے پہلے علی کے نوکروں کے فضائل پڑھتے ہیں. میرا حق نہیں بنتا کہ میں علی کے نوکروں کے کوئی موازنے کروں, لیکن چلے میں 2 چیزیں آپ کے سامنے پڑھے لکھے حیرات ہیں, میں آپ کے سامنے وضاحت کر دوں. اللہ کا نبی ہے ابراہیم, تھوڑا آپ بولیں گے تو میں بات, چھوٹا نبی نہیں, بڑا نبی. اسے اللہ نے خلیل کہا ہوا, اپنا دوست کہا ہوا, اور دوست ہمیشہ پیارے ہوتے ہیں. یہ اللہ کا خلیل ہے بخاری صاحب, اللہ کا دوست ہے. اس نے دوستی میں ایک دن خدا سے کہا کہ میرے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردے کیسے زندہ کیسے زندہ کرتا ہے. آواز آئی, ابراہیم تجھے یقین نہیں کہ یہ مارنے کے بعد یہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں ان کو دوبارہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے؟ اسے کہا یقین ہے, اطمینان چاہتا ہوں. اس کا مطلب کہ ابراہیم جتنا مرضی بڑا نبی تھا, ابراہیم کے پاس یقین تھا, اطمینان نہیں تھا. یہاں پہ تو میں علی کی بحث ہی نہیں کر رہا, اگر یہیں پہ آؤں تو یہیں پہ رک کے ایک بات اور بھی کہی جا سکتی ہے کہ ابراہیم ساری زندگی یقین رکھتا رہا لیکن اطمینان ڈھونڈتا رہا. جو اطمینان ڈھونڈتا رہے اسے ابراہیم کہتے ہیں, اور جسے خدا نفس مطمئنہ کہہ کے بنائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. یقین ہے, اطمینان چاہتا. کیا کہا جناب ابراہیم نے؟ یقین ہے. قرآن
خدا قرآن میں کہتا ہے کہ ابراہیم نے کہا یقین ہے، اطمینان چاہتا ہوں، مجھے صرف دکھا دے کہ تو کیسے کرتا ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں، پھر مجھے اطمینان ہو جائے گا کہ ایسے زندہ ہوتے۔ یہ اللہ کا نبی تھا۔ میں تجھے علی کی دہلیز میں لے کے جاؤں، علی کی دہلیز میں غلام بیٹھا ہوا جو سفید ریش کے ساتھ دہلیز امیر میں بیٹھا ہوا۔ ایک دن جناب سلمان نے اپنے تعارف کرواتے سلمان نے کہا کہ میں دنیا کہتی ہے کہ علی مردے زندہ کرتا ہے، یہ کیا علی کا فضائل ہے؟ یہ کوئی فضیلت نہیں علی۔ جناب سلمان مولا علی کی معرفت بیان کر رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں یا علی یہ سلمان آپ کی محبت میں بہت آگے نکل گیا، یہ کہیں کہیں جو باتیں کرتا ہے وہ باتیں جو ہیں وہ ہمیں بہت سمجھ میں نہیں آتی۔ جناب امین نے مسکرا کے فرمایا کیا کہا سلمان نے؟ کہتے سلمان کہتا ہے کہ علی مردے زندہ کرتا ہے۔ علی مسکرا کے فرماتا ہے یہ کام تو سلمان خود بھی کر لیتا، یہ کام ابراہیم کی بات ذہن میں رکھنا، ابراہیم کی بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ مجھے یقین ہے، اطمینان چاہتا ہوں۔ مولانا امین نے مسکرا کے فرمایا یہ کام سلمان خود بھی کر لیتا ہے۔ وہی بندے اگلے دن سلمان کو ایک چوک میں گھیر کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا سلمان علی کہتے ہیں کہ تو مردے زندہ کرتا ہے، علی کہتے ہیں کہ تو مردے زندہ کر لیتا ہے، میں چہروں پہ نظر پڑوں گا دیکھوں گا کس چہرے پہ خوشی کی لکیر آئی اور کہاں پہ غم کی لکیر آئی ہے۔ جب صحابہ نے دیکھے کہ ہم نے علی سے سنا ہے کہ سلمان مردے زندہ کر لیتا ہے، جب سلمان نے کہا میں نے آج تک کبھی کسی مردے کو زندہ کیا نہیں، لیکن اگر وہ کہتا ہے تو میں کر لیتا ہوں، اگر وہ کہتا ہے تو میں کر لیتا ہوں، اگر وہ کہتا ہے تو میں کر لیتا ہوں گا۔ انہوں نے کہا نا سلمان واپس گھر نہیں جانے دیں گے، ابھی ہمارے ساتھ قبرستان میں چل، جو علی نے کہا وہ کر کے دکھا، جو علی نے کہا وہ کر کے دکھا، ابھی پتہ چلے گا تیرا رہبر، تیرا مولا، تیرا امام سچ کہہ رہا تھا۔ جناب سلمان چلے گئے، فرمایا قبر اپنی مرضی کی تلاش کر لو، قبر اپنی مرضی کی تلاش کر لو۔ انہیں پورے قبرستان کا چکر لگایا، ایک بوسیدہ سی قبر، پرانی سی قبر، پھٹی سی قبر پہ جا کے سلمان کو کھڑا کر دیا۔ سلمان کا کھڑا ہونا تھا، سلمان نے کھڑے ہو کے قبر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھنا، وہ کہتا ہے کہ میں زندہ کر لیتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں زندہ کر لیتا ہوں، اس کے کہے ہوئے کے مطابق تو اونچا اتنا کہنا تھا، قبر پھٹی، مردہ باہر آیا، مردے نے باہر آ کے ایک دفعہ دائیں دیکھا، ایک دفعہ بائیں دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، عین الجمل، عین الجمل، عین الجمل، عین الجمل، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے؟ لوگوں نے سلمان سے کہا سلمان مردہ زندہ کروانے آئے تھے، یہ کون سا پنگا پڑ گیا؟ یہ تو اٹھ کے کہہ رہا میرا اونٹ کہاں ہے، اونٹ کہاں ہے؟ سلمان نے کہا چاہے تم نے سردار نبی کی حدیث نہیں سنی؟ نبی نے فرمایا انسان جو کرتا ہوا مر جاتا ہے، جب قیامت والے دن اٹھے گا ذہن وہیں سے شروع ہو جائے گا، بات وہیں سے شروع ہو جائے گی۔ یہ ایک عرابی تھا جو صحرا میں اپنا اونٹ چلا رہا تھا، اس کا اونٹ صحرا میں گم ہو گیا، یہ اونٹ ڈھونڈتا ڈھونڈتا پیاس کی حالت میں مر گیا، آج قبر سے نکل کے پھر اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا اچھا سلمان ایسا بھی ہوتا ہے؟ سلمان نے کہا اسی لیے تو میں کہتا ہوں ہر وقت علی علی کیا کرو، ہر وقت علی علی کیا کرو، کسی بھی جگہ پہ مر جاؤ اٹھ کے پوچھو علی کہاں؟ جگہ پہ موت اٹھ کے پوچھو کہ میرا علی کہاں؟ اس نے کہا تھا یقین ہے، اطمینان چاہتا، اس نے اطمینان سے قبر پہ جا کے کہا اٹھ جا۔ کا دروازہ کھولتا جاؤں گا، بات بڑی دور تک نکل جائے گی۔ علی کا نوکروں کے فضائل ہی اتنے زیادہ ہیں، مجھے علی کی عزت کی قسم ہم کمبر سے مانگے تو ہمیں کمبر دے دیں، ہم بھوسل سے مانگے۔ ایک اللہ کا نبی ہے، نام اس کا سلیمان ابن داؤد ہے، چھوٹا نبی ہے،
بہت بڑا نبی، سلطنت والا نبی، رقبے والا نبی، پرندوں کی بولیاں، ہواؤں کو چلنے کا حکم، جنات اس کے تابع، پورا کنٹرول تھا اس کا۔ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ ملک الموت آیا، ملک الموت کا آنا تھا، سلیمان کا رک کبھی میرا جانے کا پروگرام نہیں۔ سلیمان ابن داؤد نے کہا رک جا، سلیمان ابن داؤد نبی نے کہا رک جا، میرا جانے کا پروگرام نہیں۔ ہو سکا سنبھل کے بات کر، میں ملک الموت میں دائیں بائیں دیکھتے بھی گنجائش نہیں دیتا۔ قرآن کہتا ہے یوں چھڑی بغل میں تھی یا اسے روح قبض کرنا، چھڑی کو دیمک لگی، دیمک چاٹتی چاٹتی اللہ کا نبی سلیمان گرا تو لوگوں کو پتا چلا کہ سلیمان ابن داؤد دنیا سے جا چکے۔ ملک الموت نے بیٹھنے کی مہلت بھی نہیں دی، ملک الموت نے چھڑی بھی بغل سے نہیں نکالنے دی۔ میں بات کھڑے میں منہ دیکھ نہیں بات کر رہا، چوک میں بات کر رہا ہوں، قرآن منبر میں لے کے آؤں۔ سلیمان ابن داؤد چھوٹا نبی نہیں تھا، بہت بڑا نبی تھا۔ سلیمان ابن داؤد ملک الموت کے سامنے کھڑا رہا، ملک الموت نے کہا نانا پلک جھپکنے کی اجازت میں نبیوں کو بھی نہیں دیتا، چاہے جو بھی ہے میرے پاس کسی کا دیا ہوا عمر ہے، کسی کا دیا ہوا عمر ہے جو میں لے کے آتا، مجھے کسی نے اس نوکری پہ رکھا ہوا، اس نے سلیمان ابن داؤد کو نہ بیٹھنے دیا۔ سلیمان ابن داؤد کی چھڑی کو، اس عصا کو دیمک نے چاٹا تو سلیمان ابن داؤد کے جاننے والوں کو پتا چلا کہ اللہ کا نبی دنیا چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ یہ ہے نبی سلیمان ابن داؤد جس کو ملک الموت نے پلک جھپکنے کی اجازت نہیں دی۔ قرآن منبر پہ لے کے مجھے 14 کی سچائیوں کی قسم ہے، علی کی دروازے پہ جھکنے والا بوڑھا سلیمان محمدی، جب سلیمان محمدی پہ مدائن پہ موت آ گئی، ملک الموت نے آگے سلمان میں تیری روح لینے کے لیے آیا۔ سلمان نے کہا تھوڑی دیر رک جا، جب تک وہ نہیں آئیں گے میں جاؤں۔ جب تک وہ نہیں آئیں گے میں جاؤں گا۔ اور مالک جب مدائن پہ پہنچے ہیں تو مدائن پہ پوچھا کہاں ہے سلمان محمدی؟ کہتے جی اس حجرے میں پڑی ہے لاش۔ حجرے کا پردہ اٹھا، علی کا پہلا قدم آیا، سلمان کفن سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ علی نے سلمان کا ماتھا چوم کے کہا سلمان تو مر چکا ہے۔ جن کے نوکروں کا یوں کنٹرول ہے، اور مجھے علی کی عزت کی قسم، ان کے پاس یہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی اسم اعظم تھا۔ پوچھا تھا علی سے آ کے ایک شخص نے، یا علی آپ کے جو نوکر ہیں ان کے پاس کون سا اسم اعظم ہے؟ علی کا جملہ عقیدے کی معراج ہے۔ علی نے فرمایا ان کے پاس اسم اعظم نہیں، انہیں میری محبت نے خود اسم اعظم کر دیا۔ میری محبت نے خود انہیں اسم اعظم کر دیا۔ یہ میری محبت میں دھل اتنے گئے ہیں، یہ خود اسم اعظم ہو گئے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا، علی اسم اعظم نہیں، علی اسماعیل حسنہ ہے۔ اسم اعظم تو ان کے نوکروں کے نام۔ اہل سنت بھائیوں کا سب سے زیادہ اعتقاد، سب سے زیادہ یقین ہے غوث پاک۔ انہوں نے جو اپنی کتاب میں اپنا شجرہ لکھا ہے نا، وہ کتاب میرے پاس محفوظ ہے، اس شجرے پہ انہوں نے اپنا جا کے 7ویں پشت پہ جو شجرہ ملایا وہ معروف کرخی کے ساتھ ملایا ہے۔ انہوں نے کہا میرے استاد جنید بغدادی تھے، جنید بغدادی کے استاد سرائی سکتی تھے، سرائی سکتی کے استاد کرائی کرنی تھے، ان کے استاد معروف کرخی تھے جن سے ہمیں یہ عرفان ملا ہے۔ آخر میں جو انہوں نے معروف کرخی کا نام لکھا، وہ معروف کرخی کون تھا؟ میرے امام رضا کا معاشقی تھا۔ پانی بھرتا تھا محمد کے بیٹے، آج بھی اس کا روزہ بناؤں گا۔ جو کم میں گئے مجھے گواہی دو، وہاں پہ بی بی شدیدہ خاتون تک رہتے، بی بی شدیدہ خاتون امام موسیٰ کاظم کی کنیز۔ جب آئے تھے نا امام کے غلام خمس اکٹھا کر رہے تھے تو شدیدہ خاتون نے کہا کس کا مال جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا موسیٰ کاظم کا۔ موسیٰ کاظم کا نام آنا تھا، اپنے گھر میں گئی، اپنے ہاتھ سے سیا ہوا ایک رومال اٹھا کے کہتی کہ میری طرف سے لے جانا۔ امام موسیٰ کاظم کے ایک نوکر نے کہا بڑھ کے دیکھ، اونٹ سونے چاندی سے لدے ہوئے ہیں، یہ تیرا رومال میں کہاں لے کے جاؤں؟ اس نے کہا اونٹ پہ رکھ دے، جب مال دیکھنے لگے گا شاید اس کی نظر پڑ جائے، جب یہ مال اتارے تو شاید نبی کے بیٹے کی نظر پڑ جائے۔
रुमाल उसने बिल्कुल बेतकल्फी के साथ यूं माल में फेंक दिया। जब मदीने पहुंचे आधी रात का वक्त था, इमाम की दहलीज में दस्तक हुई, सरकार माल आ गया। इमाम ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के इमाम ने फरमाया बाकी माल का हिसाब मुझे बाद में देना, पहले शतीता का रुमाल मुझे देना, शतीता का रुमाल मुझे देना। शतीता का रुमाल इमाम ने लिया। रुमाल लेने के बाद इमाम ने आंखों के साथ लगाया, आंखों के साथ लगा के इमाम अंदर गए। अंदर से जाके इमाम एक कफन का टुकड़ा लेके आए, कफन का टुकड़ा लेके फरमाया तेज रफ्तार घोड़े में बैठ के अभी शतीता के पास चले जाओ, जाके वो इमाम ने तेरा हदिया कबूल कर लिया और ये कफन का टुकड़ा तुझे भेजा है। इमाम वादा करते हैं जब तू दुनिया से जाएगी तेरा जनाजा मैं आके पढ़ाऊंगा। ये उनके नौकरों के फैज हैं। कहां जाके हम दुनिया को अली सुनाएं, कहां जाके हम दुनिया को अली के फजाइल सुनाएं। कंबर के फजाइल में पढ़े जा रहे हैं, मकदाद के फजाइल में पढ़े जा रहे हैं, अबू ज़र की मेहनत नहीं पढ़ी जा रही। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने आप को अली की मोहब्बत में खोल दिया। आज मेरी इस्तदा है, मेरी इल्तिजा है, मेरी अपील है, जितने भी हो इस वक्त आज के दौर की हुज्जत भी मौजूद है। इमाम मुलाकात करते हैं, क्यों नहीं मुलाकात करते? मुलाकात है इमाम, जियारत है इमाम की। मौला फरमाते जब मेरा ज़हूर हो जाएगा, मेरा हर शिया मुझे देख के कहेगा मैंने तो पहले आपको कहीं देखा हुआ। मौला फरमाते मैं हर शिया से मिलता हूं लेकिन उसकी मार्फत के मुताबिक, किसी को ख्वाब से, किसी को ख्याल से, किसी को सोचने से, किसी को जागने से, मैं हर किसी को मिलता हूं। लेकिन यकीन वही होना चाहिए जो इत्मीनान सलमान मोहम्मदी के पास था। मुल्तान की एक सैयदादी बुर्का पहन के सोती थी। औरतों ने पूछा तो बुर्का पहन के क्यों सोती है? उसने कहा मौला का ज़हूर हो जाए, बुर्का ढूंढूंगी या मौला को देखूंगी। और आग का एक बूढ़ा घोड़े पे सवार होके जुल्फकार तलवार लेके चौक में खड़ा हो जाता था। लोग पूछते थे किस लिए खड़ा है? वो कहता सुना है महदी का लश्कर आ रहा है, मैं उसके इंतजार में खड़ा। एक दिन बच्चों ने शरारतन कहा, उन्होंने कहा तू यहाँ खड़ा है, मौला तो पहाड़ के पीछे आ गया। उसने अपना घोड़ा दौड़ाया और आज तक वापस नहीं आया। यकीनन लश्कर इमाम में शामिल। लो सरगोदा की जीती जागती हुई धरती में मैं लफ्ज़ कहने लगा, जिस दिन जिंदा रहना चाहते हो कि आज के दिन मुझे मौत ना हो। हर इंसान इसी आज के पूरा शौर दौर में, खतरनाक दौर में सबसे ज्यादा खतरा तो जिंदगी का ही है ना जी। बोले तो सही नहीं रहा। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो कि आज मुझे मौत ना आए, लो तुम्हें तुम्हारे बार मैंने कुलिया दिया, मैं वो हदिया देकर जा रहा हूँ। तोहफा समझना, तोहफा वसूल कर लेना। इमाम ने फरमाया मेरा शिया जिस दिन मरना ना चाहता होगा, जिस दिन मेरे शिया का प्रोग्राम हो कि आज मलकल मौत चाहे भी तो मैंने नहीं जाना, जिस दिन मेरा शिया ये प्रोग्राम बना ले कि आज मैंने नहीं मरना, मौला फरमाता है जिस दिन तुम्हारा मरने का ना प्रोग्राम हो, सुबह को आंख खुले, आंख खुलते ही एक दफा कह देना अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र व ज़मान, है मेरे जमाने का बादशाह, तुझ पे नौकर का सलाम हो। सलाम कहना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। बादशाह फरमाते हम तुम्हें जवाब देते, जब हम सलामती कहते फिर मौत आ ही नहीं सकती। जब हम कहते कि सलामती, जब हम सलामती बख्श दें फिर तो मौत कैसे? कायम का ज़हूर मांगो, बादशाह का ज़हूर मांगो, मोहब्बत मौला से इतनी करो, घर में दस्तरखान सजाओ तो एक शख्सियत के बैठने की जगह खाली छोड़ दो। बच्चे पूछे ये किस लिए? कहो कि हमारा मौला हमारे दस्तरखान में आया। मोहब्बत ये होगी तो वो मिलेंगे, वरना अगर कोई बंदा ये कहे कि नहीं अमाल के जोर पे नमाजें शायद ज्यादा कर लेंगे, कुछ 40 दिन का चिल्ला करना पड़ेगा तो फिर मौला मिलेंगे नहीं। मौला मिलते ही यहाँ से। एक तालिब इल्म एक आरिफ आलम दीन के पास गया, उसने कहा मौला की ज़ियारत चाहता हूँ। उन्होंने क्या करना चाहते हो? उसने कहा मौला से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कैसे कमरे में बंद कर दो इसे, 2 दिन के लिए ना खाना देना ना पानी देना। कमरे में बंद कर गया, जब बिल्कुल नींद पे होश हो गया तो आंखें बंद हो गई। दरवाजा खोल के उस आलम दीन ने पानी के छींटे उसके मुंह पे मारे। आंख खोलते उसने कहा पानी। उसने कहा जब इतनी ख्वाहिश मौला की होगी वो मिल नहीं गई।
جتنی خواہش تیرے اندر پانی کی تھی اتنی تیرے اندر مولا کی ہوئی تو وہ مولا مل گیا۔ 40 شب جمعہ کے وظائف لکھے ہوئے کتابوں میں کہ 40 شب جمعہ زیارت عاشورہ پڑھو، امام ملنے گے۔ 40 شب جمعہ مسلسل زیارت عاشورہ پڑھو، امام ملنے۔ ایک شخص نے سوچا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں کربلا میں جا کے پڑھتا ہوں۔ وہ امام حسین کے حرم میں بیٹھ گیا، امام حسین کے حرم میں بیٹھ گیا، اس نے زیارت عاشورہ 30 دن گزرے تھے، یہ ذہن میں خیال آیا کہ اگر مولا نے ملنا ہوتا تو اب تک مل جاتے، نہیں ملے تو شاید میرے گناہوں کی وجہ سے نہیں ملے، شاید وہ ملیں گے بھی نہیں، گھر میں پیچھے واپس چلا جاؤں بچے انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ سوچ کے حرم امام حسین سے نکل آیا۔ جو ہی نکلا اس دور میں گھوڑوں کی سواریاں تھی، گھوڑے میں سوار ہو کے کربلا سے تھوڑا سا باہر نکلا، یا ساتھ ساتھ ایک گھوڑا سوار چلا۔ اس نے کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا واپس اپنے شہر کوفے جا رہا ہے۔ کس رستے سے جا رہا ہے؟ خشکی کے دریا کے۔ اس نے کہا خشکی کے۔ فرمایا کوفے جائے گا تو میرا ایک کام کر دے گا؟ اس نے کہا بتائیے کوفے آپ کا کیا کام ہے؟ اس گھوڑا سوار نے اپنی جیب سے دیناروں کی تھیلی نکالی، فرمایا اس میں کچھ دینار ہیں، کوفہ میں ایک شخص ہے اس کا نام اوزان ہے، اسے جا کے دیتے ہیں۔ اس نے یہ دینار پکڑ کے اب وہ گھوڑا سوار ساتھ ساتھ چل جائیں گے۔ اس نے کہا آپ اوزان کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، جب تو اس کے گھر جائے گا تو صبح صبح جا کے اس کے دروازے میں دستک دے گا، دروازہ کھلے گا، وہ باہر نکلے گا، اس کے ہاتھوں میں خون کے چھینٹے ہوں گے، پریشان نہ ہونا، وہ پیشے کے اعتبار سے قصاب ہے، وہ صبح صبح جانور ذبح کرتا ہے۔ ذہن میں پھر بھی نہیں آیا کہ جو پہنچنے سے پہلے بتا رہا ہے، اچھا اسے یہ دینار دے دینا۔ گھوڑا یوں اگر جا کے رستے دو ہوئے، ادھر وہ گھوڑا سوار چلے گا، یہ سیدھا جا رہا ہے، یوں ہی گھوڑا سوار یوں کہ اس نے پیچھے سے آواز دیکھے گا۔ اگر اس نے پوچھا کہ کس نے دیے ہیں تو کیا بتاؤں؟ گھوڑا سوار نے پیچھے کو کہہ دینا بقیہ نے دیے ہیں۔ کہہ دینا بقیہ نے دیے۔ یوں گیا، وہی کام ہوا، صبح کے وقت اوزان کے دروازے پہنچا، دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا، اندر سے نکلا، ہاتھ میں خون کے چھینٹے، لہو کے چھینٹے دیکھے کیا لگا مجھے پتا ہے تو جانور ذبح کر رہا ہے، مجھے خبر ہے تو جانور ذبح کر رہا ہے، میں کربلا سے آیا ہوں، یہ تیرے نام کسی نے چند دینار بھیجے۔ دینار اس کے یوں ہاتھ میں آنے تھے، اوزان نے اس کا چہرہ دیکھا، فرمایا کربلا سے کسی نے بھیجے؟ اس نے کہا ہاں کربلا سے کسی نے بھیجے؟ اس نے کہا ہاں کربلا سے بھیجے۔ اس نے کہا دینار ابھی پکڑ، مجھے تھوڑا ٹائم دے۔ واپس گھر گیا، جلدی سے وضو کر کے باہر آیا، باہر آ کر مجھے وہ ہاتھ چومنے دے جس سے تو نے مولا کے قدموں کو ہاتھ لگائے، مجھے وہ آنکھیں چومنے دے جس سے تو نے میرے بارے کی زیارت کی ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، وہ شخص گھوڑے سے اتر کر کس نے زیارت کی ہے؟ کون ملا ہے مولا سے؟ تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ کس مولا کی زیارت؟ اس نے کہا مجھے جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے میں منہ کربلا کی طرف کر کے بارے کو بلاتا ہوں، صبح سے پہلے میری حاجت وہ پوری کر دیتا۔ صرف اپنے امام کے ساتھ، اپنی حجت کے ساتھ توسل کو قائم کریں، اپنے وقت کے امام کے ساتھ رابطے کو تیز کریں۔ ساری نمازیں، ساری شبہائے قدر تب فائدہ دیں گی جب دل میں ولایت علی ہو۔ جس نے خدا کی اس نعمت کبریٰ کی قدر نہیں کی، پھر اسے قدر کی کوئی رات فائدہ نہیں دے۔ میں پھر جملہ دہراتا ہوں، اگر تمہارے دل میں ولایت علی کی قدر نہیں تو پھر سمجھو کہ تمہیں کوئی شب قدر فائدہ نہیں دے گی۔ اگر تمہارے دل میں ولایت علی ہے تو تیری ہر رات شب قدر ہے، تیرا سونا عبادت، تیرا جاگنا عبادت۔ مولا کا فرمان ہے عارف کا سانس لینا عابد کی 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ عابد 100 سال عبادت کرتا رہے اور عارف صرف ایک سانس لے تو وہ ایک سانس اس 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور عارف ہونے کے لیے معرفت چاہیے، معرفت کے لیے محبت نہیں عشق چاہیے۔ اپنے مولا سے اتنا عشق کرو، اتنا عشق کرو کہ تمہیں بتانا نہ پڑے کہ تم علی کے شیعہ ہو۔
تمہارا عشق بتائے لوگوں کو کہ یہ علی کا شیعہ ہے. یہ باپ کا گلہ برداشت کر لیتا ہے, یہ علی کا گلہ برداشت نہیں. مولا علی نے یعقوب ابن قیس تمام سے کہا تھا, یعقوب علی کے دوست کو دوست رکھ, چاہے وہ تیرے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ. علی کے دشمن سے دشمنی رکھ, چاہے وہ تیرا باپ ہی کیوں نہ. میں اپنی نوجوان نسل کا خطیب ہوں, ہمیشہ اپنے نوجوان دوست اور بھائیوں سے یہی گزارش کرتا ہوں, زمانہ بیت گیا ہے, اب لوگ اپنوں کی شکل میں ولایت علی پہ حملے کر رہے ہیں. منت کر کے کہہ رہا ہوں, ساری زندگی ولایت علی نہ چھوڑنا. ولایت علی تشخص ہے, ولایت علی ہماری پہچان ہے, ولایت علی کے بغیر ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. اگر کسی کو شوق ہے ولایت علی پہ حملہ کرنے کا تو وہ چھوڑنا چاہتا تو بے شک چھوڑ دے, ہم سے ولایت نہ چھینو. اسی ولایت کو بچانے کے لیے بیٹی پردیس میں یتیم ہے. آج بھی بادشاہ کا تابوت ہے, کل پھر شبیہ جنازہ کی برآمدگی ہے. کوشش کروں گا کہ آج کی رات کے مسافر ہوں, کل والی رات کے مسافر ہوں. بابا جی دعا کیا کرو پردیس میں عید آئے اور کوئی بیٹی یتیم نہ ہو. بیٹیوں کو کیا آس ہوتی ہے پیکے گھروں سے؟ کوئی جس دن بیاہی جاتی ہیں نا, اس دن وہ اپنا پیکا دروازہ بند کر کے چلی جاتی ہے. پھر انہیں پتا ہوتا ہے کہ اب یہاں مقدروں کے ساتھ آنا ہے. پھر وہ پورا سال صرف ایک دن انتظار کرتی ہیں جب عید آئے. معاشرے کی بات کریں, عید جب قریب آتی ہے نا, بیٹیوں کی نظریں دروازے پہ لگ جاتی ہے. بھائی کچھ بھی نہ دے, صرف جا کے سر پہ ہاتھ رکھ دے. بہن کے لیے سب سے بڑی نوکری کی ہے میں نے سرگودا میں, آپ احباب کے سامنے پوری نوکری کا اجر مانگنے لگا ہوں. یہ منت ہے, تم میں سے اگر کوئی بھائی بہن کے ساتھ ناراض ہو, آج جا کے معافی مانگ لے. ان بہنوں سے لڑائیاں ہوتی کوئی نہیں ہے. یہ بھائی کے شکوے برداشت کر لیتی ہیں, بھائی کا دکھ برداشت نہیں کرتی. مصیبت میں بھائی کو نہیں دیکھ سکتی. عید والے دن اولاد کو دروازے پہ کھڑا کر دیتی ہے. مجھ سے بولتا نہیں, شاید آئے. اگر اولاد جا کے کہے نا کہ اماں تیرا بھائی دروازے کے سامنے سے چپ کر کے گزر گیا, زبر بخاری صاحب چاہتے ہوئے بھائی کو پیچھے سے دیکھتی ہے, دیکھے گی بے شک نہ میں زندگی کی پھر بھی تیری دعائیں کر رہی ہوں. بیٹیوں کو پیکے گھروں سے انوکھے پیار ہوتے ہیں. جب چل گیا تھا نا زہرا کا دروازہ مدینے میں, ساری رات علی کی بیٹیاں روتی تھی, ساری رات سیدہ زینب روتی تھی. جناب سیدہ کی آخری ایام تھے کہ مولا علی دن کے وقت گھر آئے. جناب زہرا نے یوں سامنے بچھا کے کہا, یا علی ایک منت کر سکتی ہوں؟ فرمایا منت نہ کر, وہ رسول کی بیٹی ہے. فرمایا منت کرنا چاہتی ہوں, میرے بعد کوشش کرنا دن میں گھر نہ آنا. رسول کی بیٹی میرا گھر ہے, میں دن میں آؤں رات میں آؤں. رو کہتی نہ یا میری زندگی میں آ کے زینب میری کمر کے پیچھے چھپ جاتی. رو کے کہتی اماں مجھے بابے سے بڑی شرم آتی ہے, میں اس وقت کو رو رہی ہوں جب آپ گھر میں آئیں گے اور میری زینب نہیں ہوں. کوشش کرنا آنکھوں کی فرات بہتی جائے, میں دو چار آپ کے سامنے کوشش کرتا ہوں کہ ہر آنکھ سے فرات بہ سکے. جب مولا علی کا تخت حکومت, تخت خلافت کوفے میں آ گیا, مولا علی نے حسن امین کو ایک خط لکھا. وہ خط تاریخ کی کتابوں میں آج بھی. مولا نے فرمایا حسن پہلے مجھے یہ بتا کہ کیا اب بھی میری زینب روتی ہے؟ کیا میری زینب کو دروازہ بھولا نہیں؟ حسن اگر میری زینب اب بھی روتی ہو تو میں علی تجھے کہتا ہوں میری بیٹیاں لے کے کوفے آ جا, یہاں میرا تخت حکومت ہے. بابے کی شاہی دیکھے گی, بیٹی کو پرانے ظلم بھول جائیں گے. لیکن حسن ایک بات کا خیال رکھنا, جب زینب سفر پہ راضی ہو جائے
نبی کے اونٹوں میں سے ایک اونٹنی ہے جس کا نام قصوہ ہے۔ زینب کا جس دن سفر کرنے کا مقصود ہو اسے 4 دن پہلے اسی قصوہ کو میرے گھر لے کے جانا، زینب کو اونٹنی میں سوار ہونے کا طریقہ سکھانا۔ میری زینب نے زندگی میں کبھی اونٹ پہ سفر نہیں کیا۔ سادات و غیر سادات، ادھر علی کی بیٹی مدینہ سے نکل آئی، ادھر مولا امیر المومنین نے کوفے میں اعلان کروا دیا، کوفے والوں آج کسی عورت کا بچہ بھی چھت پہ نہ آئے، اگر کسی نے کوئی خریداری کرنی ہے 1 دن پہلے کر لو، میری بیٹیاں آ رہی ہیں۔ میں علی گوارا نہیں کرتا میری بیٹی کوفے میں آئے اور کوئی مرد کوفے کے بازار میں پھر رہا ہو، قرآن ممبر پہ لے کے آؤ۔ کوفے میں کرفیو کا سامان تھا، جب علی کی بیٹی کا اونٹ آ گیا کوفے کے باہر، علی نے کوفے کے باہر کھڑے ہو کے اپنی زینب کے اونٹ کا استقبال کیا۔ علی عماری کے قریب گئے، علی نے عماری کے قریب جا کر علی نے فرمایا السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، محمد کی بیٹی تجھ پہ بابے کا سلام ہو۔ پردے کے اندر سے چیخ مار کے روئی، رو کے کہتی بابا تجھ پہ زینب کا بھی سلام ہو۔ علی نے اپنے ہاتھوں سے عماری کا پردہ اٹھایا، پردہ اٹھا کے کہا علیہ علیہ یا زینب ہو، زینب تھوڑا میرے قریب آ۔ زینب نے اپنا چہرہ بابے کے قریب گیا۔ اب جو سید بیٹھ کر مجھے جملہ معاف کر دینا، جس نے زندگی میں اتنی قریب سے بابے کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، زینب کے سر پہ چادر زہرا تھی، ادھر بی بی کا چہرہ علی کے قریب آیا، علی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بی بی زینب کی آنکھوں سے پردہ اٹھایا، پردہ اٹھا گاؤں صلی اللہ علیہ وسلم۔ زینب تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں کھول، بی بی زینب نے آنکھیں کھولی، علی کی آواز آئی، ایک دفعہ دائیں دیکھا، ایک دفعہ بائیں دیکھا، علی کی آواز آئی زینب یہ کوفے کا صدر دروازہ ہے، یہ دارالعمارہ ہے، یہ کوفے کا مرکزی چوک ہے، یہ کوفے کی گلیاں ہے۔ چیخ نکلی عباس کی مرشد زادی کی، روکے کا جگیرے دکھانی حسن سے دکھا، دربار دکھانے حسین سے دکھا، بابا میں تیری پردہ دار بیٹی ہوں، آواز آئی ہو سکتا ہے تو پھر کوفے ایک مرتبہ پہچان اور میرا لال پہچان زینب یہ ہے کوفہ۔ اتنا جملہ کہنا تھا سادات و غیر سادات۔ علی کی بیٹی کا اونٹ آ گیا علی کے دروازے پہ، شہزادی گھر کے اندر تشریف لے گئی، علی دروازے میں بیٹھ گئے، دھیان میری طرف کرنا، علی دروازے میں بیٹھ گئے، کوفے کی عورتیں جھرمٹ بنا کے علی کے دروازے پہ آئیں، یا علی ہم نے سنا ہے آپ کی بیٹی آئی ہے، یا علی مدینے کی چند عورتیں جن کی شادی کوفے ہوئی ہے وہ بتاتی ہے تیری زینب بولتی ہے تو بابے جیسا، تیری زینب قرآن بڑا اچھا پڑھتی ہے، یا علی ایک مرتبہ ہمیں اپنی بیٹی کا چہرہ دکھا۔ علی لوگ کے فرماتے کوفے کی عورتوں بھی واپس چلی جاؤ، بھی میری زینب بڑی تھکی ہوئی ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، علی کی بیٹی تڑپی رو کے کہتی اما فضا بابے سے کہہ انہیں آنے دے، میں نہیں تھکی، انہیں کہ اندر آئے پہچانے میں زینب۔ ایک روایت کا ٹکڑا پڑھنے لگا یہاں سے لے کے آخری آگے قلعہ مزار شراج صاحب، ایک روایت کا ٹکڑا، جس روایت کے ٹکڑے پہ پہاڑ ہے مصیبت۔ علی دروازے پر، علی نے دروازے پر روک کے کہا، علی نے کہا اچھا، چند عورتوں کو علی نے اندر بھیجا، چند کو دروازے پر روک دیا، جنہیں دروازے پر روکا انہیں ہاتھ باندھ کے یا علی انہیں جو بھیج دیں گے ہمیں بھی بھیج دے، زیادہ دیر بیٹھیں گی نہیں، بس تیری زینب کا چہرہ دے کے واپس آ جائیں گی۔ علی نے ان عورتوں کی طرف دیکھ کے کہا تو 1.5 ہفتے کے بعد آنا، تو 2 ماہ کے بعد آنا، تو 3 ماہ کے بعد آنا۔ وہ چیخیں مار کے رو کے کہتی انہیں جو بھیج دیا ہمیں وقت کیوں دے رہا ہے؟ علی اتنا روئے، علی کی تاڑی آنسوں سے بھر گئی۔ بی بی فضا کی آواز ہے یا علی انہیں کیوں نہیں آنے دیتا؟ فرمایا فضا میری مجبوری ہے، ان کے شکموں میں بیٹیاں نہیں بیٹے ہیں، میں علی گوارا نہیں کرتا کسی عورت کے شکم میں بیٹا ہو نظر میری زینب کے چہرے پہ چلی جائے۔ اب جب علی کا جنازہ آئے کاٹا دے کے پوچھ رہا یا علی اس وقت اتنی پرواہ تھی، اس وقت کہا تھا جب ہزاروں میں بغیر شادر کے رو کے کہہ رہی تھی پتھر نہ مارو میں علی کی بیٹی، پتھر نہ مارو میں علی کی بیٹی۔ آج کی جو افطار گزری ہے نا، یہ علی نے اپنی اس بیٹی کے گھر کی ہے جسے کربلا میں حسین نے کہا تھا ام کلثوم تو رونا، میں تیرا بیٹا بن کے جا رہا ہوں۔
افطار یہ جو اب گزری ہے، یہ افطار علی نے اپنی اس بیٹی کے گھر کی. سارا دن علی کی بیٹی کلثوم بڑی خوش تھی، رو رو کے زینب سے کہہ رہی تھی زینب آج میرا نصیب دیکھ، آج مجھے باب علی نے خود کہا کلثوم آج میں تیرے گھر. سارا دن بابے کا انتظار کرتی رہی. شام کے وقت علی بیٹی کے گھر آئے، دسترخوان سجا دیا شہنشاہ کی بیٹی نے. علی کی آواز آئی کلثوم تیرے بابے کی زبان نے زندگی میں کیا اتنے ذائقے سکھے؟ کلثوم یہ سب کچھ اٹھا، مجھے صرف نمک دے دے، پانی دے دے. بابا میں نے بڑی محبت اس کا چیز بنائی ہے، بابا میرا بڑا جی چاہتا ہے میں آپ کی خدمت کروں. علی فرماتے کلثوم میں تجھ پہ بڑا راضی ہوں، صرف نمک رکھ اور پانی رکھ. بی بی روک گئی بابا چل، صرف نمک اور پانی سے. بیٹی نے محبت کے ساتھ ایک شربت تیار کیا. بابا یہ شربت پیئیں گے، اب مجھے نہیں پتا کون بندہ جو برداشت کرے گا، کون جس کے سینے سے چیخ نکلے گی. علی روک گیا تو میں پیوں گا ضرور، یہ ہے میرے حصے کا، رکھ لے سنبھال کے. صبح کو میرا کوئی مہمان آ رہا ہے، کوئی میرا مہمان آ رہا ہے. مہمان کا نام آنا تھا بی بی کلثوم دے گی. کون ہے وہ جس کی اتنی پرواہ؟ میرا کوئی مہمان آ رہا ہے، اسے سنبھال. بیٹی کے گھر میں افطار کیا. افطار کر کے 4 علی کے نوکر ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم 20 کی رات علی کے گھر گئے. اسود بن نباتہ، عبداللہ بن عفیف، ابراہیم ابن مالک اشتر، حذیفہ یمانی، یہ 4 علی کے وفادار نوکر 20 رمضان کو علی کے دروازے پہ گئے. گھوڑوں کی آوازیں علی کے دروازے پہ ہیں. عباس اٹھ کے جان لگے، فرمایا عباس بیٹھ، میں جاتا ہوں. علی اٹھے، یہ جو آج علی اٹھے، علی نے دروازہ کھولا. جب دروازہ کھولا سامنے آج کی رات حذیفہ، اسود، عبداللہ، ابراہیم ابن مالک اشتر، چہروں پہ نقاب، گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے، تلواریں علم کی ہوئی. علی دروازے پہ آئے، زین سے اترے، علی کے قدموں پہ سجدہ کیا، علی کے پاؤں چھومے. علی نے کہا کون ہے؟ مولا میں حذیفہ یمانی ہوں، مولا میں اسود ہوں، مولا میں عبداللہ ہوں، مولا میں ابراہیم ہوں. فرمایا آدھی رات کے وقت میرے گھر کیوں آئے ہو؟ دیکھے کہ یا علی کوفے کے حالات تبدیل ہو گئے ہیں جب سے یہ 40 ہجری کا رمضان آیا ہے نا. یا علی آپ کے درس کے طریقے بدل گئے ہیں. یا علی جب آپ درس دیتے ہیں، ایک دن میں نے سوال کیا تھا کہ آپ نے داڑھی خضاب کیوں نہیں کی؟ آپ نے کہا ان قریب یہ لہو سے خضاب ہونے والی ہے. یا علی ہمارا دل گھبرا رہا ہے. یا علی آپ کی بیٹیاں کوفے آئی ہوئی ہیں. یا علی اب ہم اور مصیبت برداشت نہیں کر سکتے. یا علی ہم چاروں نے مل کے بیٹھ کے قسم کھائی ہے جب تک زندہ ہے تیرے دروازے میں پہرا دیں گے. مولا جہاں آپ جائیں گے وہاں ہم جائیں گے. مولا ہم تیرے دروازے میں پہرا دیں گے. مولا تیری منت کرتے آئے پردیس میں بیٹیاں یتیم نہ کرنا. مولا پردیس میں بیٹیاں یتیم نہ کرنا. مجھے نہیں پتا کون بندہ جو علی کے جنازے پہ آیا ہوا ہے، پردے میں بیٹھی ہوئی علی کی بیٹیاں جنازہ دیکھنے کے لیے. اتنا چوڑا کہنا تھا. علی نے فرمایا میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، تم نے اپنے وقت کے امام کا خیال رکھا ہے، لیکن میں تجھے حکم دیتا ہوں اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جا. حذیفہ کہتا علی کا کہنا تھا ہمارے اوپر کھڑا ہونا حرام ہو گیا تھا. حذیفہ کہتا ہے ہم نے چلنا شروع کیا، پیچھے مڑ کے ہم علی کا چہرہ دیکھ رہے تھے. حذیفہ کہتا مجھے ساری زندگی وہ رات نہیں بھولی. ادھر میں نے کوفے کی گلی کا آخری موڑ ہوا، میں نے مڑ کے علی کو دیکھا. علی ہاتھ لا کر حذیفہ اللہ کے حوالے، حذیفہ اللہ کے حوالے. حذیفہ کہتا علی کی آنکھوں میں آنسو تھے. حذیفہ کہتا میں گھر آ گیا، میں نے گھر آ کے اپنے سر سے امامہ اتارا، میں نے زمین پہ بیٹھ کے بچوں کی طرح رونا شروع کیا. حذیفہ کی سوچا کہ شرم کر علی کا سپاہی ہو کے